أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں گزشتہ دنوں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے. حرمت والے مہینے، احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر، جس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تھا، اور پھر محرم کی پہلی تاریخ کو وہ جام شہادت نوش کیے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رشتہ داریاں ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کی شرافت، جن کی نفاست اتنی بلند تھی کہ آپ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی، نہ آپ نے کبھی کسی کو گالی دی، اور نہ آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا، اور نہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے شراب کو ہاتھ لگائی تھی، اور نہ آپ نے کبھی زنا کیا تھا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجے احترام کیا کرتے تھے کہ جس ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے بیعت کی تھی، اس ہاتھ کو کبھی زندگی میں ناپاکی لگنے نہیں دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کی وجہ سے بیعت رضوان کے وقت 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. اور اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے. آپ کی شرم و حیا اتنی مشہور تھی کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر شرم و حیا کے سلسلے میں اگر کوئی شخص لکھے کچھ تو سب سے پہلا نام حضرت عثمان ابن عفان کا لکھنا پڑے گا. اور اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اور میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہوگا. اور اسی طرح حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی کسی کے لیے اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے بغل جھانکنے لگتے تھے، لیکن جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے تو اتنا ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے تھے کہ آپ کے بغل نظر آنے لگ جاتے تھے. اسی طرح دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل دعائیں کیا کرتے تھے. اور کیا دعا کرتے تھے؟ صرف اتنی دعا کرتے تھے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے. اس بلند پائے شخصیت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رشتہ داریاں تھیں. پہلی رشتہ داری یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے
جو 5ویں نمبر کے دادا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا لگتے، جہاں یہ رشتہ عبد مناف کے پاس جا کر جڑ جاتا ہے۔ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ کی ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی جس کا نام ام حکیم بیضہ تھا۔ یہ ام حکیم بیضہ کی لڑکی حضرت عروہ ہے۔ یہ حضرت عروہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، یعنی دوسرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، دوسرا رشتہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ تیسرا رشتہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جس رشتے کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، اور جب دوسری بیٹی کا بھی جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بہتر کوئی خسر نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے بہتر کوئی داماد نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے پاس نہیں گئی سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو الحجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 2 مرتبہ ہجرت فرمائے۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی تھی، اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تھی، اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اور عثمان ہم دونوں اپنے دادا حضرت ابراہیم کے بہت مشابہ تھے، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جھلتی تھی۔ اور اسی طرح چوتھی رشتہ داری جو جناب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساڑو، یعنی آپ کی ایک زوج محترمہ حضرت میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن ہے قریبۃ الصغریٰ۔ یہ قریبۃ الصغریٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے۔ ان کی ایک بیٹی حضرت رملہ، حضرت معاویہ کی یہ بیٹی ہے رملہ، اس سے حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ جن کی شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، ان سے حضرت رملہ کا نکاح ہوا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ رشتہ داری جناب نبی کریم علیہ السلام سے مل رہی ہے۔ ایک اور رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے، انشاءاللہ پھر تذکرہ آئے گا۔ لیکن اتنی رشتہ داریاں رکھنے والا یہ شخص سخاوت کا ایسا پیکر کہ جب بھی اسلام کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو سب سے آگے بڑھ کر اگر قربانی دینے والا، سب سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑی، اتنی پڑ گئی کہ لوگ مدینے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت ابوبکر کے یہ مشیر تھے، خاص وزیر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلسل دعائیں کر رہے کہ اے اللہ مدینے سے قحط سالی کو دور فرما۔ کیا دیکھتے ہیں، یہ دعا ہوئی، اس کے بعد شام کی طرف سے اونٹوں کے
قافلے سے گزرنے کی وجہ سے جو دھول اٹھتی ہے اس دھول کو دیکھا تو سب مدینے کے لوگ خوش ہو گئے کہ کچھ مال آیا ہے، ہم اس سے تجارت کریں گے۔ بہرحال وہ مال آیا۔ آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا بڑا مالدار شخص کہ جس کے اونٹ کی شروعات اگر مدینہ منورہ سے ہوتی تھی تو ان اونٹوں کے قافلے کا اختتام شام میں ہوتا تھا، اتنا بڑا قافلہ تجارت کا تھا، لیکن آخر وقت میں کیا بچا؟ صرف ایک اونٹ بچ گئی تھی اور ایک بکری بچ گئی تھی۔ وہ بھی اونٹ اس لیے رکھا تھا تاکہ حج کے لیے جانے کے لیے یا کسی سفر میں جانے کے لیے سہولت رہے۔ باقی سارا مال، اپنی تجارت کا مال، گھر کا مال، سب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں لا کر قربان کر دیا تھا۔ تو جب یہ قافلہ آیا تو مدینے کے تاجر پتہ کرنے لگے کہ کس کا مال ہے، کیا ہے۔ جب پتہ چلا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے تو تمام مدینے کے تاجرین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شام میں آپ نے جس قیمت میں اس کو خریدا ہے ہم اس سے 10 روپیہ بڑھ کر دیں گے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اسی طرح 10، 20، 30 تک پہنچ گئے تو ان تاجرین مدینہ نے یہ کہا کہ آخر کون ہے جو تمہارا یہ مال خرید رہا ہے؟ ہم ہی مدینے کے تاجرین ہیں، کون اتنی زیادہ قیمت میں خرید رہا ہے؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے تمام تاجرین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ سن لو، تم لوگ گواہ ہو جاؤ، یہ مال میں اس شخص کے ہاتھ بیچ رہا ہوں جو دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا دینے والا ہے، اور آج تم لوگ گواہ ہو جاؤ یہ سارا مال میں مدینے کے غربا میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ صرف اتنا نہیں ہے، اگر صرف اتنا ہوتا تو اتنے کم وقت میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے آگے کا یہ واقعہ لکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے پوچھا نانا جان آپ کبھی اتنا جلدی میں نہیں تھے، آپ کبھی اتنی تیزی میں نہیں چلا کرتے تھے، آج کیا ہوا جو آپ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں اور اتنی جلدی میں جا رہے ہیں؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آج عثمان نے فرش پر، زمین پر جو خرچ کیا ہے اس کا چرچا عرش پر ہونے لگا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح جنت کے حور کے ساتھ کر رہے ہیں، اور میں یہ محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی وہ سیرت ہے۔ یہ آپ کے چند سیرت کے کچھ پہلو ہیں۔ ایسے خرچ کرنے والے، 82 سال کی عمر ہے، بوڑھا شخص ہے، 40 دن جس کو بھوکا رکھا گیا ہے، اس شخص کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ یہ شخص اس 40 دن کے اندر 40 قرآن ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد 41واں قرآن شروع کر کے پہلے پارے کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہلے پارے کے اواخر کی آیت ہے۔ یہاں پہنچے تھے کہ آپ پر خنجر لگا اور آپ جام شہادت نوش کیے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ خواب دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تم ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاؤ، یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ تم میرے ساتھ اس 40 دن کے روزے کا افطار تم میرے ساتھ کر لو۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں افطار آپ کے ساتھ کروں، یہ آپ کی شہادت کی آپ کو بشارت ملی تھی۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک فرشتے نے کہا تھا کہ یہ شہید ہے، اس کو بڑھاپے کی عمر میں مارا جائے گا اور یہ بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان جیسے مظلوم شخص، انتہائی نرم مزاج آدمی، ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے صاف یہ کہا کہ اب تلوار نیام سے نکل چکی ہے، اب ہر مظلوم پر بھی چلے گی، ہر ظالم پہ تو چلتی تھی لیکن اب ہر مظلوم پر بھی چلے گی۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسے مظلوم شخص پر جب تلوار چل سکتی ہے تو پھر دیگر لوگوں پر چلنا تو اور آسان ہو گیا۔ ایسے شہید جس کی 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی، جس کا فی الفور جنازہ بھی نہیں ہو سکا،
جس کی اہلیہ حضرت نائلہ جب تدفین کے لیے، کفن کے لیے، تہجیز و تکفین کے لیے جب آگے بڑھنا چاہی، دشمن نے اس پر بھی وار کیا تو اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئی تھی۔ ایسے شخص کی اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی وقت قائم نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھ لیجیے اچھی طریقے سے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے تدفین کرنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا، اس مظلوم مدینہ کو کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ آخر میں آپ کی اہلیہ آگے بڑھی اور اس کے بعد تدفین غالباً 2-3 دن کے بعد ہوئی۔ جب تدفین سب ہو گئی پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ اٹھا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ 18 ذی الحج کو حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تو یہ غلط ہے۔ یہ حقیقت میں حضرت علی کی خلافت کی خوشی نہیں بلکہ حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کی خوشی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ایک ایسے مظلوم مدینہ جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات دعا مانگے، جس کی شہادت پر اگر خوشی کی جائے تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر خاموش ہیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحیح قدردانی، ان کی صحیح عزت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کی ہے صحابہ سے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آئے گا، ان کی سیرت کے کچھ پہلو آئیں گے۔ سیر صحابہ کو سنیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت دلوں میں بیٹھے۔ آج صحابہ کی عظمت دلوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے کسی صحابی پہ انگلی بیٹھتی ہے تو ہمارا ایمان جوش نہیں مارتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔